بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی صورت لگتی ہے کہ 4 آیتوں کی یہ صورت ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک شاندار محل بنائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس شخص نے 10 مرتبہ پڑھی تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شاندار محل بنائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب بندہ پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ باقی ہے۔ جیسے ہی اس بندے کی وفات ہوتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ برکت ہے سورۃ اخلاص کی۔ تو ہمیں سورۃ اخلاص کو جو ہے نا فرض نماز پڑھنے کے بعد باقاعدگی کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کا اپنا ایک معمول بنانا چاہیے، اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کا اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ چند صحابہ گزرے جو اپنے کام کے لیے جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا میرے پیارے صحابہ سورہ سے قرآن سنتے جاؤ۔ تو جب صحابہ نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ سے قرآن سنتے جاؤ، تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تھوڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے کام پہ جانا ہے اور سورہ سے قرآن سننے میں ٹائم لگے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھی، پھر فرمایا میرے پیارے صحابہ ابھی آپ اپنے کام پہ جا سکتے ہیں۔ تو صحابہ پھر پریشان ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بلایا اور فرمایا کہ صحابہ سورہ سے قرآن سنتے جاؤ، تو ابھی تو آپ نے صرف 1 سورت پڑھی ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ سورہ سے قرآن آپ نے سن لیا ہے اور آپ ابھی کام پہ جا سکتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ سورہ سے قرآن کے برابر عطا کرتے ہیں، یعنی 10 پاروں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرتے ہیں 1 مرتبہ پڑھنے کے۔ اس لیے اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے لاحقین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، ان کو ایصال ثواب کیا کرو کہ 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے کے سے پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اپنا اس کا ایصال جو ثواب ہے اپنے لاحقین کو جو ہے نا اس کو ہدیہ کر دیا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پیارے صحابہ 1 مرتبہ پڑھنے سے اس کا ثواب جو ہے سورہ سے قرآن کے برابر ہے، تو ابھی آپ کام پہ جا سکتے ہیں۔ تو سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایک جگہ پر لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھے، اس دن سورج اتنی آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا کہ اس سے پہلے سورج کی اتنی گرمی اور اتنی آب و تاب ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی وجہ پوچھی کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آج معاویہ بن معاویہ اللیثی کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی نماز جنازہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو اتارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جبرائیل یہ درجہ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں عطا کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درجہ اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ اخلاص کی برکت سے عطا کی ہے، ان کے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ کے لیے 70,000 فرشتوں کو زمین پر اتارا ہے کہ وہ بھی جا کر زمین میں حضرت معاویہ بن معاویہ اللیثی کا نماز جنازہ ادا کریں۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی مدینے میں جا کے نماز جنازہ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اس کی نماز جنازہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو سمیٹ لیا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا کہ آپ کی خاطر زمین کو سمیٹ لیا گیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں گئے، جا کے نماز جنازہ ادا کی، پھر واپس تبوک میں تشریف لائے۔ تو یہ سارا درجہ یہ سارا مقام سورۃ اخلاص کی برکت سے ملا کہ جو سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ میں کی شمولیت فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور پھر 70,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا کہ وہ بھی نماز جنازہ ادا کریں۔
تو سورۃ اخلاص کی پابندی بھی کرنی چاہیے اور اس کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جس گھر میں رزق کی کمی ہو، جو آدمی چاہتا ہو کہ گھر میں رزق کی وسعت چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرے، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا رہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت عطا کریں گے، رزق میں وسعت کریں گے۔ تو ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا ہے اور تو سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ایک قافلہ بھیجا، تو اس قافلے کے اندر ایک صحابی کو اس کا امام مقرر کیا، تو وہ جو جس صحابی کو امام مقرر کیا، وہ جو بھی سورت پڑھتے اس کے ساتھ آخر میں سورۃ اخلاص بھی جو ہے ضرور پڑھتے۔ جب صحابہ کرام واپس آئے تو حضور علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس صحابی کو امام مقرر کیا تھا تو وہ جو بھی سورت پڑھتے اس کے آخر میں ایک مرتبہ سورۃ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے محبت ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس وجہ سے میں اس سورت کو بار بار پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا اے پیارے پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو بتائیں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے اس شخص کے لیے کہ جو بندہ اس سورت سے محبت کرتا ہے، اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک معمول بنانا چاہیے اور اس سورت کی ہر روز ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔